اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایک مکمل کامیاب آدمی کی سب سے پہلی صفت ہوتی ہے مثبت خود آگاہی۔ یہ دنیا چپٹی ہے اور بس، ناکام افراد کا یہ جملہ ہوتا ہے، اور کامیاب آدمی کی بات مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کامیاب لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی ذات کے بارے میں گہرا ادراک ہوتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی اشیاء کے بارے میں کس قدر معلوم ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جتنا کچھ جانتے ہیں اس میں وراثت اور ماحول کا کتنا دخل ہے۔ کامیاب لوگ کچھ جاننے کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے ہیں، خصوصاً یہ جاننے کے لیے کہ ان کی اہلیتیں زندگی میں کیا کام کر رہی ہیں۔ وہ اس چیز کی کثرت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں جن کی ان کے پاس فراوانی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین یا رقم کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ بھی دیانتدار ہوتے ہیں۔ مثبت آگہی اپنے ساتھ دیانتدار ہونے کے ہم معنی ہے۔ کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دیانتدار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اور اس کے تاثر کے ساتھ بھی ایمانداری برتتے ہیں جو نمایاں کارنامے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے کیا ہے۔ آپ ایک کامیاب آدمی ہوتے ہیں جب آپ اپنے محسوسات کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنے کاموں کو پرکھتے ہیں۔ شکست خوردہ لوگ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوتے ہیں اور دوسروں کے احتیاجات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا کردار زندگی میں کیسا ہے۔ کامیاب لوگ حساس ہوتے ہیں، وہ جلد ہی دوسروں کی احتیاجات اور احساسات کو بھانپ لیتے ہیں۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی نشے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ شکست خوردہ لوگ سخت ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ سرد ہوتا ہے، وہ نئے خیالات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان میں نفرت، تعصب، غصہ، بدمزاجی اور بے رحمی ملتی ہے۔ ان میں بصیرت باطنی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں۔ کامیاب آدمی کشادہ دل ہوتا ہے، وہ ہر سچویشن کے متبادل رخ دیکھ لیتا ہے۔ وہ مطلق سچائی سے زیادہ متعلقہ سچائی پر نگاہ رکھتا ہے۔ مثبت خود آگاہی کھلے دل کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کھلے ذہن کے آدمی ہیں؟ کیا آپ زندگی کو اپنے والدین کی عینک سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ورثہ میں تعصب ملا ہے یا یہ تعصب خود آپ نے اپنایا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں گورے لوگ کالے لوگوں سے زیادہ افضل، زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے یہ جاننا کہ دنیا کے سارے لوگ انسان ہیں، ان سب کے یکساں حقوق ہیں اور سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے۔ مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے کہ رنگ و نسل، جنس، ذات، مذہب، ذہانت، خوبصورتی وغیرہ اہلیت کا معیار نہیں ہے۔ مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے یہ حقیقت مان لی جائے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک منفرد شخصیت ہے۔ ہم اپنے فنگر پرنٹس کے لحاظ سے منفرد ہیں، اپنے ہاتھوں کے پرنٹ کے لحاظ سے ہم منفرد ہیں، ہم اپنی آواز کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ چونکہ ہم مختلف ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں، اسی لیے مسئلے بھی بہت سے ہیں۔ جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہر شخص منفرد ہے تو ہمیں دوسروں کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، ہم خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اسے ہم خیال ہونا کہہ سکتے ہیں۔ ہم خیالی دوسروں کی سوچیں اپنانے کا نام ہے۔ ہمدردی دوسروں کے درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم خیالی کسی دوڑنے والے کو دیکھ کر آپ کی ٹانگوں میں جنبش آ جانے کا نام ہے۔ خود سے سوال کریں، اگر میں اپنی بیوی کی جگہ ہوتا تو میں اپنے جیسے شوہر کے بارے میں کیا سوچتا؟ اگر میں اپنی ماں کی جگہ ہوتا تو اپنے جیسے بچے کے متعلق میرے خیالات کیا ہوتے؟ یہ دنیا ایک بچے کی نظروں میں کیا لگتی ہے؟
کامیاب لوگ نہ صرف اپنی احتیاجات سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کی احتیاجات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ مطابقت پذیری ضروری عمل ہے۔ مطابقت پذیری حالات کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلنے کا نام ہے۔ کامیاب حضرات میں ذہنی پختگی ملتی ہے جسے ہم کردار کی مضبوطی بھی کہتے ہیں۔ تجربات بتاتے ہیں اگر ہم اپنی ناکامیوں اور اپنی مخالفتوں کو نارمل عمل کی طرح سمجھیں تو بہت جلد ہم ان سے پریشان ہونا بند کر دیتے ہیں۔ پھر ہم پر فکر اور تشویش اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ شکست خوردہ لوگ غار میں رہنے والوں کی طرح ہر واقعے پر چیبہ جبیں ہوتے ہیں۔ انہیں فوراً غصہ آتا ہے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں۔ مثبت خود آگاہی مکمل کامیابی کا ایک جزو ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو وہ سطح ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ فطری طریقے سے اپنے اندر کے دباؤ کو باہر نکال سکے۔ ہرن دوڑنے کا شائق ہے، وہ دوڑے گا نہیں تو مر جائے گا۔ کچھوا زیادہ دوڑے تو مر سکتا ہے، اسے سکون درکار ہے۔ محبت اور خوشی وغیرہ کے جذبات کا اظہار صحت مندانہ کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات زیادہ سود مند ہے کہ ہم غصہ، رنج، نفرت اور دشمنی کے خیالات کا اظہار کم کریں۔ بے حد شدید اظہار صرف موت کے سائے تلے ہی مناسب ہے۔ زندگی میں اگر غصہ زیادہ آئے تو گہری سانسیں لیں، خود کو آرام دہ پوزیشن میں لے آئیں۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ کو منتشر نہ ہونے دے، خاموش اور پرسکون رہے۔ خطرات کے دوران سوچوں کو صاف رکھے تاکہ بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کی کلید ہے حالات کے سانچے میں ڈھل جانا۔ ہم خیالی، کشادہ دلی اور سوچ جیسی صفتوں کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے دوسروں کے جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو قبل از وقت تاڑ سکتے ہیں۔ دوسروں کے برے افعال سے ہم اپنے دن کو کیوں برا بنائیں؟ روزمرہ زندگی کے واقعات ہم پر جو دباؤ مرتب کرتے ہیں ان سے مطابقت پذیری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں نارمل سمجھیں۔ مثبت خود آگاہی یہ سمجھ لینے کا نام ہے کہ ایک نہ پڑھنے والا آدمی کسی طرح بھی اس آدمی سے بہتر نہیں جو ان پڑھ ہے۔ مثبت خود آگاہی سچائی کا وہ لمحہ ہے جو ہر کامیاب شخص کی زندگی میں اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو سنوارنے اور سکھانے کے عمل کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ فہم یہ ہے کہ ہم جان لیں ہمارے اندر کس قدر صلاحیتیں ہیں۔ فہم یہ ہے کہ ہم سوچیں ہم نے سوچنے کے لیے کتنا کم کام کیا ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سچویشن کے متبادل رخ دیکھیں۔ عظیم زندگیوں کی عمارت کے بنیادی پتھر سچائی، دیانت اور امانت ہیں۔ ہمیں ایک صحت مند جسم کے ساتھ محبت اور خود آگاہی کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ایماندارانہ بات ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ نتائج خود بخود آپ کی توقع کے مطابق ہوں گے۔ کامیاب لوگ اس ادراک کے ساتھ حساس بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی احتیاج سے واقف ہوتے ہیں، مخالفانہ رویے پر کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، جیتنے کے لیے وقت موجود ہے مگر ان کے پاس گنوانے کے لیے ذرا سا وقت بھی نہیں۔ یہ باتیں مثبت خود آگاہی کے حصول کے لیے کلید ہیں۔ مثبت خود آگاہی کیسے حاصل کریں ان کے لیے نیچے آنے والے امور پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں۔ اپنی جسمانی صحت کے معائنے کا سالانہ پروگرام بنائیں، جسم کے ہر حصے کی رپورٹ حاصل کریں، ممتاز ڈاکٹروں سے رجوع کریں، سالانہ چیک اپ ہر حال میں کرائیں اور آج یا کل سے ہی یہ کام شروع کر دیں۔ تاخیر مت کریں، اپنے اندر جاننے کا جذبہ پیدا کریں، کتابیں پڑھیں، کسی لائبریری سے اچھی کتابوں کی فہرست حاصل کریں، رسائل دیکھیں، پڑھے لکھے افراد کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی گفتگو سنیں، ٹی وی مباحثوں کو دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں تجسس کریں، لگے بدے روزمرہ کے اصولوں سے ہٹ جائیں،
دفتر جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں، شام کو ٹی وی بند کریں، کسی پرفضا جگہ سیر کو چلے جائیں، جو کچھ روز کرتے ہیں آج اس سے ہٹ کر عمل کریں۔ اپنے بارے میں ایک فہرست بنائیں، میں کیا ہوں، 2 کالم بنائیں، ایک میں صلاحیتیں اور اچھائیاں لکھیں، دوسرے میں خامیاں، کمزوریاں اور برائیاں لکھیں۔ سب سے پہلے اپنی 10 بہترین صفات لکھیں، پھر 10 ایسی خامیاں لکھیں جنہیں دور کرنا ضروری ہو۔ سب سے پہلے اپنی 3 خامیوں کو لیں اور کسی کامیاب آدمی سے مدد لیں کہ وہ اس سلسلے میں آپ کو راہ دکھا سکے۔ فوری طور پر بقیہ خامیوں کو بھول جائیں، اپنی 10 اچھائیوں کو یاد رکھیں، یہ اچھائیاں آپ کو ہر منزل پر لے جا سکیں گی۔ خود کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھیں، خود کو سوچیں کہ آپ اپنے والدین کی جگہ پہ ہیں، سوچیں کہ آپ اپنے ماتحت کی جگہ ہیں، سوچیں کہ آپ اپنی بیوی کی جگہ ہیں، سوچیں جب آپ دفتر میں آتے ہیں تو ہر موجود فرد آپ کے بارے میں کن 2 طریقوں سے سوچتا ہے۔ مثلاً کوئی سوچتا ہے کہ آپ عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، خود اعتماد نظر آتے ہیں، بیزار دکھائی دیتے ہیں، وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، یہ سوچیں۔ ہر روز آدھا گھنٹہ بالکل تنہا رہیں، لمبی سانسیں لیں، محسوس کریں کہ آپ ایک فٹ بال کے میدان کے برابر لمبے چوڑے پانی کے تالاب کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ جائیں اور سوچیں، اس میں خود کو تیرنے دیں، صرف سچ بولیں اور سچائی کا ساتھ دیں، لالچ کا شکار مت ہوں۔ اگر آپ کوئی ایسی بات پڑھیں جو آپ کو اچھی لگے یا آپ پر اثر انداز ہو تو اس کا اصل ماخذ تلاش کریں۔ یاد رکھیں، آپ سوچتے ہیں، وہ صرف آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے اور آپ کے ذرائع محدود ہیں۔ اپنے ذرائع وسیع کریں، ہر چیز کو کھلے دماغ سے دیکھیں، صحیح اور غلط کے لیے تحقیق کریں۔ بچوں اور بوڑھے افراد پر توجہ دیں، بچوں کی باتیں غور سے سنیں، ان کی رائے اور رد عمل کا پتہ کریں۔ اسی طرح بوڑھوں کے لیے بھی مقاصد، مشغلوں اور دلچسپیوں کا بندوبست کریں، کیونکہ آپ بھی بوڑھے ہوں گے۔ ہم خیال بنیں، دیکھیں کہ دوسرا شخص کس طرح محسوس کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرنے یا نکتہ چینی سے قبل اس کے اندر جا کر اس کی طرح سوچیں۔ مثبت خود آگاہی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور بیان کیے گئے امور پر آج سے عمل شروع کر دیں، جلد ہی آپ کو اپنے بارے میں آگاہی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔